اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے یہ ہمیشہ کہا کہ کسی کو کافر نہ کہو، لیکن یہ کب کہا کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ یہ مجھے بتائیں نا. یہ میرے حضرت صاحب پہ میں اس لیے کہ میں نے تو 22 سال گزارے نا، دن اور رات، صبح اور شام. آپ تو پتہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، کوئی دور سے ملا، کوئی نہیں ملا، کوئی ایک نشست میں ملا، کوئی 2 میں ملا. میں دن رات کب کہا انہوں نے کہ کفر کو بھی کفر نہ کہو؟ انہوں نے بتایا کہ کفر کی حقیقت پر انہوں نے جمعے پڑھائے، اور وہ کفر کی حقیقت والے جمعے آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ نرمی نہیں یہی کرتے تھے کہ نہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ. وہ کہتے تھے کہو، لیکن کہنے کا جو انداز ہے وہ تو بیان کرو نا. تم وہ بیان کرتے. کب انہوں نے کہا کہ مرضی سارے مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیں نا. وہ کلمہ گو نہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اذانیں نہیں دیتے. مولانا صاحب نے مرضیت کے رد میں جتنے خطبے دیے اور جتنا ارشادات، میں کہتا ہوں ابھی 100 سال کی پوری تاریخ میں کسی آدمی نے ایسے اچھے خطبے کسی نے لیے جو آسان عام فہم خطبے ہوں، اور وہ انہوں نے پوری زندگی گزاری تھی مرضیت کو پڑھتے ہوئے. اس لیے وہ کفر کی حقیقت سے بے خبری پر خطبے دیے کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، اور ہر غلط بات کی انہوں نے تائید نہیں کی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جو مرضی جو آدمی کرتا رہے، گناہ کرے، کفر کرے، کوئی کام کرے، وہ ہر غلط بات کی میں تائید کرتا ہوں. نہ انہوں نے نہیں، انہوں نے کہا کفر کی بھی حقیقت. اور آخری جمعے سے جو پہلا جمعہ تھا نا، اس میں مرضیت کے بارے میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے ہم سڑک تک، تو راستے میں نے 2-3 چیزیں ان سے پوچھی مرضیت کے بارے میں کہ یہ مجھے بتائیں. اس وقت انہوں نے کہا نا کاشف یہ مرضی کافر ہے، قادیانی ٹولہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اگر آپ یہ خطبہ کہتے ہیں تو یہ بات ہے، یہ بات تو پھر یہ بات کہاں؟ انہوں نے کہا یہ بالکل مرضی کافر. تو حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں جہاں کفر سے منع کیا ہے نا اہل اسلام کا، وہاں کفر کی حقیقت پر بھی خطاب فرمائے. وہ علمی کام کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ وہ جمعے کہاں گئے؟ وہ یہیں پڑے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام کی یہ خوبی ہو گئی کہ جو ان کی دل چاہتا ہے خطبہ وہ قبول ان کا کرتے ہیں، وہ دوسرا خطبہ ان کا کوئی قبول. پھر وہ